چونکہ صحافی جو ہیں وہ جمہوریت کی آواز ہے، جمہوریت پسند لوگ ہیں، اور آپ بھی جمہوری پارٹی ہیں، تو صرف 10 دن جو پریس کلب کا سوگ ہوا وہ محترمہ شہید جب 2007 27 دسمبر کو شہید ہو گئی، تو ہم نے اپنا الیکشن ایک مرتبہ پوسٹ پون کیا تھا، وہ جب محترمہ شہید ہوئی تھی، اور 10 دن کا سوگ تھا۔ ادروائز یہاں کبھی پریس کلب میں نہ تو کبھی ہم نے اس الیکشن کو ڈیلے کیا اور نہ کبھی کیا، چونکہ وہ اتنی بڑی ایک اس ملک کی لیڈر تھی، پرائم منسٹر تھی۔ تو چیئرمین صاحب، آج کل جو میڈیا انڈسٹری کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نیشنل اسمبلی میں ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں، بڑی کمیٹی ہے یہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ میں عزیز میمن کا مرڈر بھی ہوا، حفیظ اللہ سوات میں قتل کر دیے گئے، بیورو چیف تھے اوصاف کے، وہ کے ٹی ایم کے نمائندے تھے۔ اس پہ آپ نے عزیز میمن پہ آپ نے اپنا موقف پارٹی کا دیا اور آپ نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کر دی، لیکن چونکہ یہ لاہور پریس کلب ہے، ہمارا ایک فورم ہے، ہمیں بھی اس پہ بات کرنی ہے، اور آپ کا موقف پہلے بھی آیا اور بڑا ڈیٹیل موقف آ گیا آپ نے جو بیان کیا۔ اسی کئی لوگ ہمارے سے چلے گئے اس لیے کہ گزشتہ 1.5 سال سے جب سے یہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی آئی ہے تو میڈیا انڈسٹری بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہے۔ چیئرمین صاحب، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بحران کبھی سابقہ ادوار ماشاء اللہ کے اتنے دور آئے، ایسا بحران میڈیا انڈسٹری پہ نہیں آیا جتنا بحران آج کل ہے۔ ہمارے کئی ساتھی صرف اس لیے دل کے اٹیک سے اللہ کو پیارے ہو گئے کہ نہ تو تنخواہیں ہیں، بچوں کی فیس نہیں ہے، مہنگائی کا بڑا دور ہے، تو یہ لوگ چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے۔ اور یہ بھی جب چلے جائیں تو جو بھوک سے چلا جائے تو یہ بھی یہ ریاست کو دیکھ لیں کہ آج 9 لوگ چلے گئے، ریاست کہاں کھڑی ہے؟ ریاست کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ قلم مزدور، ہم آپ کو قلم مزدور کہتے ہیں، ہم تو بڑے لوگ نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کو شروع سے ہی قلم مزدور کہتے ہیں، تو مزدور 9 چلے گئے صرف اس لیے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی چیئرمین صاحب۔ اور اب آج دیکھیں کہ جنگ اور جیو کے اشتہارات مکمل طور پر بند ہیں، ڈان کو مکمل طور پر بند رکھا ہوا ہے، 24 چینل پچھلے 3-4 دن سے بند اس لیے ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا، اب یہ خبر تھی کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہونے والا ہے، اس پہ 24 چینل کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ بڑے سے بڑے برے سے برے ماشاءاللہ میں چیئرمین صاحب ایسا نہیں ہوا۔ آج اخبارات، ڈان، جیو، جنگ یہ بند ہیں، ان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ خاندان وابستہ ہیں۔ تو چونکہ آپ چیئرمین ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی چیئرمین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے سب سے یہاں بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کی گورنمنٹ میں سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی آواز جو ہے، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ اپنی آواز کے ساتھ آواز ملائی۔ میں آج آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ چیئرمین صاحب، یہ جو اشتہارات کی بندش ہے، یہ بے روزگاری ہے، جو ادارے تنخواہیں نہیں دیتے، اور جو ادارے آپ سندھ میں آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کے بولنے کا بہت زیادہ اثر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ جیسے آپ جب بھی بدرسیاں بھی ہیں، تنخواہیں نہیں ملتی، لوگ مالکان نکال دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ اس پہ بھی آپ اپنے بات کریں گے۔ آج چونکہ ایک نیا معاہدہ بھی ہوا ہے افغانستان کا اور امریکی حکومت کا طالبان پہ، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، آپ اس بات سے اویئر ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی آغاز کریں۔ جب چیئرمین صاحب اپنی اسپیچ ختم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا کویشچن آنسر کا سلسلہ بھی کریں گے، اور اس کی گزارش ہے کہ چونکہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، آپ نے سیاسی سوال کرنا ہے تو اس کا جواب آئے گا، نہیں ادروائز بالکل اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اور بڑے مختصر سوال دوں گا، زیادہ بھی نہیں دوں گا۔ لہذا اب میری ریکویسٹ ہے کہ چیئرمین صاحب سے کہ وہ اپنی
آپ نے بات کرنی؟ اچھا چلے وہ جو ہمارا جی ہاں وہ ٹیکنیکل پرابلم ہے یہ کہ وہ تھوڑا سا 5-7 منٹ ہیں تو اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کب صاحب آپ بات کریں گے یا ہاں ہاں اچھا ہم نے بات تو کی لیکن میں پریس کلب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ چیئرمین آف لاہور پریس کلب جو ہے اس وقت پاکستان کا نہیں ایشیا کا سب سے بڑا یہ کلب ہے جہاں پہ تقریباً 3000 صحافی جس میں الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے لوگ ہمارے کیمرہ مین فوٹوگرافر یہ سب لوگ اینکرز کالمسٹ اور یہ سب لوگ ہمارے ممبر ہیں اور جتنے بڑے کالمسٹ اور اخبارات ہیں چیئرمین صاحب وہ ہمارے یہ ہمارا بڑا پریسٹیجیس کلب ہے اور اس کلب کی یہ ہے کام کہ ایک جہاں جمہوریت کے معاملات ہیں جو تحریکیں بڑی چلیں وہ اس کلب سے چلیں. ہمارے جو لوگ ہیں وہ انشورڈ ہیں. یہ پاکستان کا واحد پریس کلب ہے کہ جس میں انشورنس بھی دی گئی اور یہاں کہیں بھی نہیں ہے. ابھی مالکان جو ہیں ادارے دیکھ لیں وہاں پہ تو آپ کو ڈسپلن نہیں ملتی لیکن یہاں کے جو ہمارا لاہور پریس کلب جو ہے وہ ایک یہ اپنے ممبران کے لیے اس کے لیے ہمارے ٹورز ہے. ہمارا ایک بہت بڑا کیفیٹیریا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جم ہے ہمارے پاس اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں ٹورز ہیں. تو یہاں یہ اس کے علاوہ چونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور پریس کلب میں جب بھی کوئی چیئرمین تحریک کچھ شروع ہوئی تو اس کا جو یہ لاہور ہے یہ ہب آف جرنلزم ہے یہ گہوارہ ہے صحافت کا. یہاں سے تحریکیں شروع ہوتی ہیں خواہ وہ وکلا تحریک ہو وہ صحافیوں کی ہو پارٹیز کی ہو سیاسی تحریک ہو دینی جماعتیں مذہبی جماعتیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے پاکستان کا یہ پنجاب کا پاکستان کا بلکہ کہ یہاں سے جیسا آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اب پریس کلب سے انٹریکشن چاہتے ہیں کریں گے اور دوسرے کلب میں بھی جائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جانا بھی چاہیے شروع بھی کرنا چاہیے. تو آپ جب یہاں آئے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اور آپ نے پوچھا تھا کہ اب یہاں سے کیسے ہم نے بتایا کہ اخراجات ہمارے کیا ہیں ہمارے یہاں کس طرح ہوتا ہے لیکن جو موجودہ گورنمنٹ ہے پنجاب کی اس نے ہمیں زیادہ اس سے فیسیلیٹیٹ کیا. ہمیں بتایا آپ کو کہ ہمارے یہاں پہ ہمارا کم از کم 100 ملین کا تو ایک اخراجات ہیں لیکن اس گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ اچھا ایک رویہ اختیار کیا اور اچھے ہمیں دیے پیسے دیے تاکہ یہ کلب چل سکیں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ تو کچھ نہیں دیتی اور یہ سارا پروونشل گورنمنٹ کا ہی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب یہاں آئے تو ہم نے اپنی گزارشات بھی کی آپ کی بھی بات سنی لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک ایمرجنگ لیڈر ہیں اب لیڈر ہیں اور اس خاندان کے لیڈر ہیں جس خاندان نے اس ملک و قوم کے لیے نہ صرف قربانیاں دی بلکہ اس ملک اور قوم کے لیے بہت کچھ کر گئے. اور تو خاندان وہ خاندان ہے تو اب اس خاندان کے چشم و شراب بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنگ لیڈر بھی ہیں. لیڈر اس لیے کہ اب جو لیڈرشپ ہے وہ ہماری ساری 70 کے قریب ہے. اب ایک لیڈر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے اس عمر کے اس حصے میں چلے گئے لیکن آپ سے بڑی وابستگی ہیں اور آپ سے بڑی ہی قوم کو امید ہے بلاول صاحب کہ چونکہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید اب مہنگائی رک جائے گی کوئی نوکریاں مل جائیں گی کوئی کارکن کے ورکرز کے کام ہوں گے. تو ہمیں ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو صحت دے اور آپ جو ہیں اس مستقبل میں آپ جب آپ کو ملے مستقبل میں جب آپ اس ملک و قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالیں تو ضرور یہ خیال کریں. اور آج یہ بھی آپ نے کہنا ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر بن جائیں تو آپ پھر پرائم منسٹر بن کے چونکہ محترمہ شہید بھی آئی تھی تو آپ وعدہ کریں کہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے لاہور پریس کلب سے. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں چیئرمین بلاول بھٹو کو زرداری کو خطاب کی دعوت دیتا ہوں. جب یہ اپنا خطاب ختم کر لیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سوالات بھی لیں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, and I'd like to thank the President of the Lahore Press Club and his entire team for giving me this opportunity to be amongst you today اور اس تاریخی انسٹیٹیوشن میں
مجھے یہ موقع دیا ہے کہ آپ سے ایک اپنا تھوڑا سا تھاٹس بھی شیئر کروں اور آپ کے ساتھ کویشچن اینڈ آنسر سیشن بھی کروں. جیسے کہ صدر صاحب کہہ رہا تھا کہ لاہور پریس کلب کا پاکستان سے، پاکستان کی فریڈم آف ایکسپریشن سے، پاکستان کی جمہوریت سے گہرا تعلق ہے، اور جو بھی کامیاب تحریک پاکستان میں چلے ہیں ان میں لاہور کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور لاہور میں لاہور پریس کلب کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر آمریت کے خلاف جدوجہد کی، اور چاہے وہ ایوبی آمریت ہو یا ضیاء کی آمریت ہو یا مشرف کی آمریت ہو. پریس کلبز ہمارے لیے، لاہور پریس کلب سمیت اس ملک کے جو سارے پریس کلبز کے لیے، جمہوریت پسند سیاستدانوں کے لیے ایک ایسا فورم تھا جہاں ہم آپ سے اپنے جو دکھ تھے، جو مسئلے تھے، جو مسائل تھے، آپ کے تھرو عوام تک پہنچا سکے. اور جو ہم سمجھتے تھے وہ زیادتیاں، وہ ظلم جو عامل قوم کے اوپر، عوام کے اوپر کر رہے تھے، وہ بھی ہم آپ کے تھرو ہی عوام تک پہنچاتے تھے. اگر پاکستان میں آج جمہوریت ہے، جیسے بھی ہے، اگر آج پاکستان میں جمہوریت ہے تو اس جمہوریت میں میرے صحافی دوستوں کا خون شامل ہے، ان کا پسینہ شامل ہے، ان کا محنت شامل ہے. اور میں جانتا ہوں کہ آج جب ہر طرف سے نہ صرف آزاد صحافت پہ مگر جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. آپ کے مالکان شاید ہمارے ساتھ نہ ہو، آپ کے مالکان شاید جمہوریت کے ساتھ نہ آتے، مگر اس ملک کی جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جو قلم مزدور ہے، وہ جمہوریت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ آزادی صحافت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وہ آخری دم تک لڑیں گے. مگر یہ نیا پاکستان نہیں مانیں گے جہاں ان کا قلم کا آزادی نہ ہو، ان کو بولنے کا آزادی نہ ہو، ان کے اظہار خیال کا اجازت نہ ہو. وہ اس قسم کا پاکستان کبھی نہیں مانیں گے. اور میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں. میں کیوں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں؟ وہ اس لیے کہ جب ایوب نے اپنے آمریت کی قائم کرنے کی کوشش کی، اپنے آمرانہ راج چلایا، تو اس وقت کے قلم مزدوروں نے، اس وقت کے پریس کلبز نے بھی نہیں مانا تھا. جب جنرل ضیاء الحق نے اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدترین اور ظالم آمریت قائم کی تھی، اور دو خاتون بیگم نصرت بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ظالم کے آگے کھڑے تھے، تو شانہ بشانہ اس ملک کے قلم مزدوروں اور اس ملک کے صحافی اور اس ملک کے جمہوریت پسند صحافی پریس کلب کے ممبران کھڑے تھے. اور اس لیے میں آج آپ کے درمیان میں ہوں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی تیسری نسل آج آپ کے درمیان میں ہے. لاہور پریس کلب پہنچا ہے اسی رشتہ، اسی تعلق کو پھر سے قائم کرنے کے لیے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس ملک کے آزاد صحافت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا، وہ رابطہ نہیں رہتا، وہ کنیکشن نہیں رہتا، تو پھر اس ویکیوم میں، وہ جگہ جس نے ہم نے سیٹ کیا ہے، اسی سپیس کو غیر جمہوری لوگ اور غیر جمہوریت سے جو نہیں پسند رکھتے ہیں، وہ لوگ وہ جگہ لیتے ہیں. تو ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ کی آواز بنیں. ہم جانتے ہیں اور ہمارا کوشش بھی رہا ہے شروع دن سے، جب سے یہ نیا حکومت آیا، اور جب پچھلی حکومت میں کچھ پابندیاں لگ رہے تھے، تب سے ہم آپ کے لیے آواز بلند کر رہا تھا. اس حکومت کے آتے ہوئے جب یہ معاشی بحران اور باقی سب ایشوز اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ پہلا حملہ پریس کے اوپر ہوا، معاشی حملہ ہوا، جہاں نیوز پیپرز کے، الیکٹرانک میڈیا کی ڈیوز نہیں دی گئے، اور اس کو ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر کے، ایکسکیوز کے طور استعمال ہوا،
اور ہر ادارہ سے صحافیوں کو زبردستی نکالا کیا. اس کے بعد جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ ہمارا ملک میں سینسرشپ بڑھتا رہا، جو سفیکیشن ہے وہ سفیکیشن صرف اور صرف سیاسی کارکن کے لیے نہیں ہے، اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. وہ سینسرشپ کا سفیکیشن جو ہے وہ جرنلسٹ کے اوپر بھی ہے، کیمرہ مین کے اوپر بھی ہے، آپ کے پروڈیوسرز کے اوپر بھی ہے، آپ کے مالکان کے اوپر بھی ہے، یہاں تک کہ بلاگر اور ٹویٹر اور فیس بک کے پوسٹ کرنے والے بچوں پہ ہیں. اور اگر ہم نے مل کر وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کرنا ہے جہاں آپ کی مرضی ہو آپ نے کیا ٹویٹ کرنا ہے یا فیس بک کرنا ہے، اور آپ کا بھی مرضی ہو کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہو اور کیسے لکھنا چاہتے ہو اور کون سا کرٹیسزم دینا چاہتے ہو، اور میرا بھی مرضی ہو کہ میں جیسا بھی چاہے کیسا بھی چاہے اپنا تقریر بھی کر سکے، تو اس پاکستان کے لیے جو ایک آزادانہ پاکستان ہے، ایک جمہوری پاکستان ہے، ایک زیادہ مضبوط پاکستان ہے جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم لے سکتا ہے، جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو برداشت بھی کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک بہتر پاکستان بن سکتا ہے. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. جیسے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، امید ہے کہ آپ کے ادارے سے، آپ کے قلم سے، آپ کے نیوز پیپر کالمز میں، آپ کے ہیڈ لائنز میں اور آپ کے سٹکرز پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو کوشش ہے، یہ جو محنت ہے، یہ بھی دکھایا جائے گا، تاکہ ہم ان نوجوانوں کو، ان پاکستانیوں کو اکٹھا کر کے کلیکٹیولی مل کے یہ جو جدوجہد ہم سب کا مفاد میں ہے، اس کو صحیح طریقے سے آپ مقابلہ کریں. اس لیے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا جہاں ہو، جو آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں، جو غیر جمہوری لوگ ہیں، ان کا کوآرڈینیشن 100% ہے. وہ ہر ایشو پہ، ہر موقف پہ، ہر حملہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز بھی بن جاتے ہیں. لیکن مجھے دوسری طرف ہم شاید کسی نہ کسی وجہ سے وہ یونٹی قائم نہیں کر سکیں. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم آپ سب کے ساتھ مل کے، پریس کلب ممبرز کے ساتھ مل کے، جمہوری لوگوں کے ساتھ مل کے، بار کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے، سول سوسائٹی کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جاری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ کوآرڈینیشن چاہتے ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں ہم نے مل کے ایک پلیٹ فارم سے جمہوریت کے لیے اور جمہوری آزادی کے لیے اپنے آواز بلند کیا ہے. اس وقت سیاسی انتقام عروج پر ہے، سیاسی انتقام عروج پر ہے، اور نہ صرف سیاسی لوگ مگر مختلف ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ نشانے پہ ہیں. سیاسی انتقام عروج پر ہے، لیکن حکومت کا جو نیریٹو ہے وہ تو پہلے دن سے ٹوٹا ہوا تھا اور آج کہیں نہیں کھڑا ہے. کوئی پاکستان میں ماننے کو تیار نہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں یا لندن میں اس لیے ہے کہ کرپشن کی وجہ سے، وہ اس لیے ہے کہ عمران کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے. کوئی نہیں مانتا کہ کوئی اس وقت جیل میں ہے یا کیسز بنائے جا رہے ہیں اس لیے وہ کرپٹ ہے. سب جانتے ہیں کہ وہ کیسز اس لیے بن رہے ہیں کہ سیاسی انتقام چل رہا ہے، اور وہ جو سفیکیشن، وہ جو سینسرشپ آپ اپنے ادارے میں محسوس کرتے ہیں، وہی سفیکیشن وہ چاہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہی سفیکیشن وہ چاہتے ہیں اس ملک میں کہ وہ ادارہ میں جو اس ملک کو چلانا چاہتا ہے، جو اس ملک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہیں. اور وہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جیل میں ہیں. سید خورشید شاہ صاحب آج بھی جیل میں ہیں. آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل یا پرسوں شہید سید خورشید شاہ صاحب کی محروم بھائی کو نیب کا نوٹس ملا
یہ ہے ان کا سیاسی انتقام کا حالت. وہ آپ کے نہ صرف سیاسی مخالف کو، سیاسی مخالف کی بیوی کو بھی، سیاسی مخالف کے بچوں کو بھی، اور یہاں تک آج یہ سامنے آیا ہے کہ سیاسی مخالف کے محروم بھائی، یہ ان کا لیول، ان کا سیاسی انتقام کا لیول ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سینئر ورکر اعجاز چکرانی صاحب، جو میاں محمد سمرو کو الیکشن میں جتوایا مگر سلیکشن ہارا، آج تک کورٹ اور الیکشن ٹریبیونلز کے درمیان بھاگ رہے ہیں کہ میرے پولنگ بیگز کھولو. پولنگ بیگز نہیں کھلتے، مگر نیب کا ریڈ اس کا گھر پہ ہوتا ہے. جب بچے خواتین موجود ہے اور وہ خواتین آفیسرز کو بھی نہیں بھیجتے، ان کے بھی کوئی کزن یا دوسرے رشتہ دار کو جیل میں رکھا جاتا ہے. میرا بابل بھائیو، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور شکارپور سے تعلق رکھنے والا ایک سینئر کارکن ہے، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کے آج تک جدوجہد کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے قید میں ہیں. میرا ہر جو سینئر رہنما ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب میرے ساتھ بیٹھا ہے. جتنا کردار کشی راجہ پرویز اشرف صاحب کے اوپر ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انٹرنیشنل کورٹس میں مسئلہ چلا گیا تو وہاں انہوں نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں تھا، اور یہ فیصلے جو ہے یہ قانون کے مطابق پہ نہیں، لا کے مطابق نہیں، کسی اور وجہ سے دیے گئے تھے. اس کا نقصان تو راجہ صاحب کی ریپوٹیشن پہ تو ہوا، لیکن جو نقصان پاکستان کو ہوا ہے آپ کو وہ پتا ہے. جو پیسہ پاکستان نے واپس دینا تھا عالمی اداروں کو، وہ تقریباً اتنا ہی تھا جتنا آپ نے IMF کو واپس دینا ہے. آپ سمجھو کہ انتقام استعمال کرتے ہوئے، سیاسی انتقام کرتے ہوئے آپ پاکستانیوں کا کردار کشی بھی کرتے ہو، اپنا ملک کا نقصان بھی پہنچاتے ہو. آج بھی لوگ پاکستان سوچ رہا ہے کہ ہم ریکو ڈیک کا کیا کر سکتے ہیں. جس طریقے سے اس ایشو پہ پاکستان کو باقی دنیا کو واپس پیسہ دینا پڑے گا اپنا غلطیوں کی وجہ سے، اپنا سیاسی انتقام اور سیاسی فیصلے کی وجہ سے. تو ہم جانتے ہیں، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. ہم نے یہ پارلیمان کے پہلے سیشن میں بھی کہا تھا، صدر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. پھر بزنس مین نے باجوہ صاحب کے سامنے جا کے مل کر وہاں بھی کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اس کے بعد پھر عمران صاحب نے بھی ماننا شروع کر دیا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا، اور آرڈیننس بھی نکالا. تو آپ سب مان رہے ہو کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. آپ نیب سے سارے وہ چیزیں نکال رہے ہو، اور صرف اس کا سیاسی انتقام کا جو کام ہے وہ رہتا ہے. آج بھی وہ سیاسی لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، تنگ کر سکتے ہیں. بزنس مین اور بیوروکریٹس، جو کہ آپ سب جانتے ہو کبھی بھی نہیں کرپشن کرتے ہیں، وہ تو ان کے اوپر نیب ایکشن بھی نہیں لے سکتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیب کالا قانون ہے، نیب کو آپ کو بالکل بند کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں ایک ایسا نظام ہو، انصاف کا نظام ہو، جمہوری نظام ہو، جہاں انصاف اور احتساب ہو، جہاں ہر پاکستانی، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جنرل ہو، وہ اسی ادارہ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے. اگر کوئی غلطی ہوا تو اس کا جواب دینا پڑے، اور اگر کوئی غلطی نہیں ہوا تو پھر ان کا کردار کشی نہ ہو، ان کے ساتھ انصاف ہو اور ان کا نام کلیئر ہو.
فائدہ کیا ہے کہ جو سارے کے سارے کیسز تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، اس میں تقریباً صدر زرداری بھی کو اکیوز تھے کچھ کیسز میں، نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے گزرنے کے بعد ہمیں وہ انصاف ملا کہ 100% کیسز جو بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اوپر غلط الزام تھے وہ 100% کیسز ہم جیتے، کورٹس میں جیتے، عدالت میں جیتے، جب ہمارے مخالف وزیر اعظم بیٹھے۔ ہم نے چیف جسٹس افتخار چودھری اور جو ججز ان کے بعد آئے ان کے چیف جسٹس شپ میں یہ کیسز جیتے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری 100% کیسز میں باعزت۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو موجود نہیں ہے یہ عدالتی فیصلے سننے کے لیے، اور آج بھی ہم منتظر ہے کہ وہ جو دوسرے کیسز ہیں جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کا کیس ہے جس کو ہمیں آدھا گھنٹہ میں انصاف دینا چاہیے تھا، ہم آج تک منتظر ہیں، ہم آج تک انتظار میں ہیں کہ وہ جو پٹیشن صدر زرداری نے اور صدر پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا، وہ جو پٹیشن جو کہ میں خود حصہ بھی بن چکا ہوں، اس میں ہم انصاف کی منتظر ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے انصاف کے ادارے بہت کام کرتے ہیں کہ وہ اس پہ بھی کام کریں گے اور انصاف دلوائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انصاف کے ادارے انصاف کا ہی ادارے رہیں اور ڈیم بنانے والے ادارے نہ رہیں، وہ اپنا کام کرے اور اس ملک کے عوام کو انصاف دو۔ اتنے سارے پینڈنگ کیسز ہیں، ہمارے میں تو اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں مل سکتا تو آدمی صرف سوچ سکتا ہے اس عام پاکستانی کے لیے جس کا نانا قتل ہوا، یا اس عام پاکستانی کے لیے جس کی والدہ قتل ہوا، سرعام قتل ہوا، لیکن 10 سال بعد آج بھی انصاف کے انتظار میں ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت اسی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو جدوجہد کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس وقت پاکستان میں ایک طرف سے آپ کا جمہوری سپیس چھینا جا رہا ہے، آپ کے جمہوری حقوق چھینے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ کے معاشی حقوق بھی چھینے جا رہے ہیں۔ انڈیویجولی آپ کے پاکستان کی شہری کے معاشی حقوق چھینے جا رہے ہیں، آپ کے صوبے کے معاشی حقوق چھینے جا رہے ہیں، اور آپ کا ملک کا معاشی خود مختاری پہ حملہ ہوتے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے عوام آزاد نہ ہو، جب تک پاکستان کے عوام کے پاس وہ جمہوری حقوق نہ ہو، انسانی حقوق نہ ہو کہ وہ خود مختاری کے ساتھ الیکشنز میں حصہ لے، اپنے عوام کے نمائندے کے حکومت بنا سکے، اپنے آواز ہر جگہ چاہے وہ نیوز پیپرز میں ہو چاہے وہ ٹیلی ویژنز میں ہو اپنے عوامی نمائندے تک پہنچا سکے اور بتا سکے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہم ایسے چاہتے ہیں کہ ہمارا معیشت چلے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایسے ہی چلے، تب تک کوئی ملک صحیح سمت پہ نہیں چل سکتا۔ عوام کی مرضی سے ملک چلتے ہیں، کسی امپائر کی انگلی کی مرضی سے نہیں، اور معیشت بھی ہمیں عوام کی مرضی سے چلانا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے اس معاشی قتل کا نشاندہی کیا۔ میں اپنا نیشنل اسمبلی کی پہلی تقریر سے لے کے دوسری تقریر تیسری تقریر ہر تقریر میں اس معاشی قتل کا نشاندہی کیا، بتایا کہ یہ PTIMF بجٹ جو آپ لے کر آ رہے ہو یہ میرا ملک کا عوام کا معاشی قتل ہوگا، میرے کسانوں کا معاشی قتل ہوگا، میرے مزدوروں کا معاشی قتل ہوگا، میرے چھوٹے تاجروں کو چھوٹے دکانداروں کا معاشی قتل ہوگا۔ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم آج بھی اس کو نہیں مانتے ہیں، اور ہم آج سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے عوام نے ان کو پہچانا ہے۔ اس ملک کے عوام جانتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تھی تو ہمارے تنخواہ میں اضافہ ہوا،
جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تھی تو ہمارا پینشنز میں اضافہ ہوا. جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تھی, اگر مہنگائی تھا تو ہاں مہنگائی تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی حکومت ہمارا معاشی حقوق, معاشی تحفظ بھی کرتا تھا. ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرامز لے کر آتے تھے, تاکہ اس وقت جب مہنگائی بڑھ رہا ہے, اس وقت جب مہنگائی بڑھ رہا ہے تو کم از کم اس ملک کے سب سے غریب ترین عورتوں کے ہاتھ میں کچھ مالی مدد ملے. ہم نے اسی مہنگائی کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ پینشنز, تنخواہ میں اضافہ کیا. اس وقت یہ وہ حکومت ہے جو نہ تنخواہ میں اضافہ کر رہا ہے, نہ پینشنز میں اضافہ کر رہا ہے. اضافہ کرنا دور کی بات ہے, پینشنز نہیں مل رہا ہے, تنخواہ نہیں مل رہا. یہ وہ حکومت ہے جس نے وعدہ کیا کہ وہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور کروڑوں نوکریاں دیں گے. انہوں نے تو لاکھوں گھر گرائے ہیں اور کروڑوں لوگ کو بے روزگار کر دیا ہے. اس ملک کے عوام جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, آپ میرے گواہ ہو, آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آتی ہے ہم عوامی معیشت لے کر آتے ہیں. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہو, جب اس ملک کے لیے بہت سے مسائل تھے, آدھا ملک ٹوٹا ہوا تھا, لیکن آپ نے ایک عوامی مساوات کا منصوبہ لے کر آیا, جس کی وجہ سے آپ نے اس ملک کے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا, اپنا وسائل سے, اپنے ملک کے اپنے وسائل سے. اور اپنے ملک کے اپنے وسائل آپ نے اپنے کسانوں پہ خرچ کیا, اپنے مزدوروں پہ خرچ کیا, اپنا سفید پوش طبقہ پہ خرچ کیا. اور آپ کا سفید پوش طبقہ, آپ کا مزدور, آپ کا کسان یہ معیشت چلاتا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہم نے جس طریقے سے, جو 50% آف یور پاپولیشن ہے, جو خواتین ہیں, ان کو معاشی طریقے سے امپاور کیا. اس لیے اگر آپ کا 50% آف دا پاپولیشن معیشت میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر آپ کا معیشت نہیں چل سکتا. اور وہی پیغام, وہی مشن صدر زرداری نے آگے لے کے چلا کہ چاہے پاکستان کا مزدور ہو, چاہے پاکستان کا کسان ہو, چاہے پاکستان کا خاتون ہو یا پاکستان کا نوجوان ہو, ہم نے روزگار دیا, ہم نے امداد دیا, ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا, ہم نے ان کے معاشی حقوق کا تحفظ کیا, ہم نے ان کے جمہوری حقوق کا تحفظ کیا, ان کا انسانی حقوق کا تحفظ کیا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, ہمارے پاکستان کے عوام کے شہریوں کو انسانی حقوق, جمہوری حقوق, معاشی حقوق کو بچانا ہے, تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نظریہ کر سکتی ہے. اور اس جد و جہد میں آپ کے سامنے ہوں, میں آپ کے آگے آیا ہوں, اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ دو. یہ ایک دن کا سفر نہیں ہوگا, یہ ایک لمبا جد و جہد ہوگا. ہم کبھی کبھار 2 سٹیپس آگے لیں گے, 1 سٹیپ پیچھے رہیں گا, لیکن ہم نے مل کر اس ملک کو وہ آزاد خود مختار عوامی جمہوریت بنانا پڑے گا, جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ all power must pass to the people or everything will perish. آپ سب کا مہربانی, میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں. بسم اللہ. تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب, آپ نے ایک تفصیلی گفتگو کی. خاموشی اختیار کریں بھائی, خاموشی. صرف آپ ہینڈس آپ دکھا دیں مجھے, میں سب کو دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں گا. چیئرمین صاحب, ہمارے ایک اور بھی ناصر شاہ صاحب, اسپیشلی وزیر اطلاعات سندھ ناشر صاحب آپ سے, کہ ہمارے کچھ 6-7 لوگ بھی بچھڑ گئے, اور ہم تو کچھ کر رہے ہیں, ہم نے فیڈرل حکومت کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی لکھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے 7 لوگ بچھڑ گیا, کچھ ان کی بھی ہیں, یہ آپ سر آپ کے ساتھی تھے, ان کی کفالت کے لیے بھی میں آپ سے کہوں گا سندھ حکومت کچھ ضرور چیئرمین صاحب. اچھا, میں اب سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا, ذرا شارٹ اپنے کوشچن کرنے ہیں, اور اس سے میں اسپیشلی انجم رشید صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں اور ایک بڑے صحافی ہیں, بڑا نام ہے ان کا. میں ان سے انہوں ہاتھ نہیں اٹھایا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ انجم رشید صاحب سے شروع کیا جائے کہ وہ سوال جواب سلسلہ شروع کریں. جی, میرا خیال ہے کہ چیئرمین آج آپ کے مہمان ہیں, میرا سوال کرنا نہیں بنتا. چلیں, میں ایک ٹھیک ہے, میں انجم صاحب چونکہ ہمارے ایک بہت سینئر ہیں اور ہم ان سے
ہم نے بڑا سیکھا ہے ان سے. اس لیے میں گزارش کروں گا بٹ صاحب سے. بٹ صاحب آپ شروع کر لیں, پھر میں نے دیکھ لیا, میں سب کے پاس سب کے پاس آؤں گا. میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر جو بجٹ آپ اس کو قرار دے رہے ہیں, کل نمبر چینج ہوتے ہیں اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں اپوزیشن میں سے کوئی آپ کی پارٹی میں سے, تو آپ کے پاس کیا فارمولا ہے اس کو چینج کرنے کو, اور آپ یہ جو مہنگائی ہے اور اس کو کس طرح سے عوام کو ریلیف دے رہے ہیں؟ تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں کہ ہمارے حکومت وقت, خاص طور جب وہ حکومت میں آئے تھے اور آج بھی بہت کنفیوزڈ ہے. جب وہ آئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہم جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں IMF کے سامنے. نہ ان کے دماغ میں کوئی پلان تھا, کوئی منصوبہ تھا جو وہ IMF کے سامنے ڈالے اور کہیں یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ کا کیا موقف ہے. انہوں نے دیر فیصلہ کیا, ٹیم بھی درمیان میں چینج کیا, پھر وہاں وہ بھی جو بھی انہوں نے کہا وہ مانے. اور آج تک IMF کے نمائندے پاکستان آ کے IMF کے نمائندے کے ساتھ بات کر کے یہ PTIMF ڈیل کے مطابق پاکستان کے عوام کے معاشی فیصلے کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کے عوام کے جو آواز ہے وہ موجود نہیں ہوتا. عوامی نمائندے کے کام ہوتا ہے کہ آپ عوام کے نمائندے بنیں اور آپ عوام کے معاشی حقوق کا تحفظ کریں. اب جب عالمی ادارے جیسے IMF کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہو, تو آپ وہاں بھی ہر کوشش پہ, ہر موقف پہ آپ کا عوام کے حقوق, آپ کا ملک کا معاشی تحفظ کرنے آپ کا حق, آپ کا کام ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط نیگوشیٹ کیا ان کے ساتھ. جو ٹارگٹس انہوں نے ان کو دکھائے تھے, کہا تھا کہ ہم ان ٹارگٹس کو میٹ کر سکیں گے, وہ نہ میٹ کر سکیں گے. وہ ان ریئلسٹک ٹارگٹس تھے, ان کو ریئلسٹک ٹارگٹس اور ریئلسٹک ٹائم فریمز دینا چاہیے تھا. اور جس طریقے سے ہم سب چاہتے ہیں فار ایگزامپل کہ پاکستان کی معیشت کو ڈاکیومنٹ ہو, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان کے جو میجورٹی ہمارا اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ بات مانا ہے IMF کے ساتھ کہ ہم فوراً ایک وقت میں زبردستی ہر کسی کو ڈاکیومنٹ کروا سکتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں ایک غلط طریقہ ہے, ایک نوبل انٹینشن ہے. لیکن اس کا اگر میں ایک ایشو اٹھاؤں جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ہمارے معیشت کو, وہ یہ ہے, not because they want to do the wrong thing, but because they're going about it the wrong way. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریئلسٹک ٹائم فریم رکھیں, آپ زبردستی نہیں, نیب, FIA اور ڈنڈا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا, آپ کوکس کریں, آپ کانفیڈنس بلڈ کریں اپنے شہریوں میں. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے ہیں وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ لٹیرے ہیں. وہ تو ہمارا پاپولیشن کا تو 97-98% لوگ ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سب چور ہیں, ڈاکو ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام کرپٹ ہے. ہمارا ٹیکس کا نظام, اور جو ہم سب مانتے ہیں, ان کو اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. تو وہ ریفارمز آپ نے کیا ہی نہیں. آپ نے وہ کانفیڈنس کا اضافہ جو ہونا چاہیے تھا آپ کا ٹیکس کا نظام نے, آپ وہ کر نہیں سکے, اور ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ زیادہ ٹیکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے انٹائز کرنا چاہیے, کنونس کرنا چاہیے, شروع میں لوور ٹیکس رکھ کے ان کو وہ کانفیڈنس دے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام چل رہا ہے, تاکہ وہ سب آپ کا اس ٹیکس کے نظام کا حصہ بنے. اور میں صرف باتوں سے یہ نہیں کہہ رہا, بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن سندھ میں ہم نے ایک ایگزامپل کر کے یہ کر کے دکھایا ہے. اگر ہم سیلز ٹیکس کا فگرز نکالیں تو سندھ ڈیولیوشن کے بعد جب سیلز ٹیکس صوبائے کے اندر آ جاتا, تو سندھ حکومت نے کمپیٹیٹو رہنے کے لیے باقی صوبوں سے اپنا سیلز ٹیکس تھوڑا کم رکھا, اپنا جو ریڈ ٹیپ ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, اس پہ کام کیا, تاکہ بزنس کمیونٹی میں اور ان سیکٹرز میں وہ کانفیڈنس آئے. اور ہم سالوں سال اپنا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی بڑھاتے ہیں, ٹیکس نیٹ ہے وہ بھی بڑھاتے ہیں, اور ہم سب سے زیادہ کلیکٹ بھی کر دیتے ہیں.
تو آئی تھنک ویو گاٹ اے ماڈل دیٹ ورکس. اور صرف یہ فرق ہے کہ ہم نے ناٹ جسٹ ڈنڈا اور زور اور نیب اور ایف آئی اے، ہم نے جانا کہ ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے، ہم نے اپنے سسٹم میں وہ کانفیڈنس دلانا ہے. تو اس قسم کے بہت سے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ نالائق ہیں، نا اہل ہیں، آپ کو نہ پتہ ہے، تو آپ کو کوئی کام ہی نہیں تھا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا، بات کرنا، عوام کے نمائندے کو بات کرنا چاہیے تھا. اب بھی ٹائم ہے، واپس جائے، ری نیگوشیٹ کرے، عوام کے حق میں ڈیل لے کر آئے، پاکستان کے حق میں ڈیل لے کر آئے. اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو گھر چلے جائے، ہم آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے. مشکل ہوگا لیکن ہم عوام کے معاشی حقوق پہ، پاکستان کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کرنے کو تیار نہیں ہیں. امداد سبرو صاحب آپ کریں. جمیل صاحب، آپ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کافی نرم انداز میں لہجے میں بات کرتے ہیں. پنجاب کے اندر جو پنجاب میں آپ آئے ہیں، پنجاب کی سیاست کر رہے ہیں آپ، پنجاب کے اندر تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا نون کے ساتھ مفاہمتی رویے کی وجہ سے. اب بھی آپ نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ پچھلے دنوں اسمبلی میں بھی آپ نے کہا تھا کہ نون لیگ کے لیے میں اتنی بات، ان کے اپنے لوگ اتنی بات نہیں کرتے جتنی میں کرتا ہوں. اس سے تاثر یہ ہوتا ہے پنجاب میں کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کو چھوڑا ہوا ہے، اس پہ پہلے نون لیگ نے لیا، بعد میں پی ٹی آئی نے لیا. اس طرح کے رویے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں آپ ایگریسو ہوئے بغیر اپنا ریوائول کر سکتے ہیں؟ امداد سمرو صاحب، ایسے لگتا ہے کہ آپ بس مجھے لڑوانا چاہتے ہو ہر کسی سے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جد و جہد کرنا ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کے اوپر بولنا ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کم کرنے کی کوشش کرنا ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ جد و جہد آگے لے کے چلنا ہے. اور یہی راستہ ہے کسی بھی سیاستدان کا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کرے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت میں حکومت کرے، تو پھر جب عوام مشکل وقت میں ہے، جب عوام کے اوپر یہ معاشی عذاب کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے ان کے لیے جد و جہد کرنا ہے، ہر فورم پہ لڑنا ہے. اب مرنے کے لیے تیار بھی ہونا ہے. جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہمارے ملک کے عوام کو خطرہ میں ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور جب اس قسم کا کٹپتلی آپ کے اوپر یہ معاشی دہشت گردی کرتا ہے اور ہر طبقہ کا معاشی قتل ہو رہا ہے، تو تب بھی موجود ہونا ضروری ہے، تب بھی آواز بلند کرنا ضروری ہے. میرا یہ ایفرٹ جاری ہے. میں کسی اور کے اوپر تنقید یا تعریف کا بات نہیں کرتا ہوں. میں پاکستان کے عوام کے اوپر بات کر رہا ہوں، پاکستان کے معاشی ایشوز پہ بات کر رہا ہوں، جمہوری ایشوز پہ بات کر رہا ہوں. امین حفیظ صاحب ادھر آتا ہوں. اس طرح پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. ایک وفاقی وزیر ہر ہفتے لاہور میں آتی ہیں اور وہ آپ کے بارے میں یہاں میٹھی میٹھی باتیں، بڑے پیار محبت والے الفاظ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن آپ کے نانا ابو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں اور عمران خان کی دائیں جیب میں آج کی پیپلز پارٹی ہے. آپ ایسے وفاقی وزیر جناب شیر رشید صاحب کے ان کمنٹس کے بارے میں، جو آپ کے بارے میں پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے نانا ابو کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سر جی، میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ گٹر کے باتیں کو اب گٹر میں چھوڑے، تو گٹر کا وزیر اعظم کو گٹر میں ہی چھوڑے. اور جہاں تک وفاقی وزیر ہے، ابھی تک وزیر ہے، تو حیران کن بات ہے کہ ابھی تک وزیر ہے. ہم نے سمجھا تھا کہ نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب نے تو بار بار کہا، اس کا پارٹی پالیسی تھا. کچھ اپوزیشن میں ہم سب ساتھ تھے، ہم دیکھ رہے تھے جب بھی کوئی ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتا تھا، عمران خان کا پہلا کنڈمنیشن آتا تھا، مطالبہ آتا تھا کہ ہٹاؤ وفاقی وزیر. تو اب تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، کسی وفاقی وزیر ریلویز نے اتنے ریل ایکسیڈنٹس نہیں کیے جتنا یہ گٹر وزیر نے کیا. تو میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ وہ ریلویز منسٹر ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرین ایکسیڈنٹس اوورسی کیے ہیں،
ٹرین ڈیتھس اوورسی کیے ہیں، اور اس لیے وہ سلیکٹڈ ہے، اور ہر سلیکٹڈ حکومت میں آتا ہے تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس گلزار صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ سلیکٹڈ وزیر رہے گا نو میٹر واٹ ہز کارکردگی ہے۔ جب آپ کا عوامی حکومت ہوتا ہے، آپ کے وزیر عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، تو آپ اس قسم کے ثانیے کے بعد وہ وزیر نہیں رہتے۔ اگر کسی کی حکومت میں کسی کا وزیر کا اتنا برا تاریخی برا پرفارمنس ہو جیسے یہ وزیر کا ہوتا، وہ تو بینک بینچ پہ بیٹھنا چاہیے۔ ایک دوسرا جو پورٹس اینڈ شپنگ کا وزیر ہے، وہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا پورٹ میں کوئی ایسا ویسل آیا جس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعت میں نقصان ہوا۔ جس طریقے سے یہ ہر ایشو کو ڈیل کرتے ہیں، مذاق کے ساتھ کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس لیے وہ سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹڈ ہمیشہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ ہو نہیں سکتا۔ مگر میں ان سب کو یقین دلانا چاہوں گا کہ یہ آخری باری ہے سلیکٹڈ کے لیے، یہ آخری بار ہے کہ یہ ملک کا عوام کسی نہ کسی سلیکٹڈ کو برداشت کریں گے۔ اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گا، جو حشر ان سلیکٹڈ کے ساتھ ہوگا نا، آپ سب کو بہت مزہ آئے گا۔ بنگی صاحب، سیکرٹری پریس گیلری کمیٹی، بنگی صاحب۔ Thank you, اب میں اس طرف آؤں گا، پہلے اس طرف سے لے لیں۔ Mr. Chairman, first of all, welcome to the Lahore Press Club. My question is related to the peace deal between USA and Taliban. PTI is claiming the credit of this deal, and some sections of PTI are even demanding Nobel Prize for the Prime Minister. So do you think that this demand is justified? زبار صاحب، اس کے بعد جی سر، obviously I don't think the people that are making such demands have even read the US-Taliban peace agreement, nor do they know the details, nor do they know the process, nor do they know the history. As far as the Pakistan People's Party is concerned, I'd like to say a couple of things on the US-Taliban agreement. First of all, we note that it is a process and it is a document that has been now welcomed by Afghan leadership at large, Afghan civil society at large, all of whom have been long yearning for peace and stability in Afghanistan. And as Pakistanis, we all know that we will not have peace and stability until Afghanistan enjoys peace and stability. And therefore, any initiative that brings that closer is looked at positively. We hope what we have always advocated for, what the Pakistan People's Party has always advocated for, has been an Afghan-owned and Afghan-led peace process. I cannot say that the deal between the United States and the Taliban is an Afghan-owned and Afghan-led peace process. However, the space that it now opens for an inter-Afghan dialogue hopefully will be an Afghan-owned and Afghan-led peace process that will result in peace in Afghanistan, and therefore more peace in the region and peace for Pakistan. I try to remain positive, and everyone tries to remain positive, because this conflict has gone on for so long. This conflict is the latest manifestation of a conflict that has gone on for many decades. And we all want to see a more peaceful neighborhood. However, we are also cognizant of how difficult it is, and how much, as they say, there's many a sip between the cup and the lip. And اب یہ process چلے گا اور ہمیں بہت غور سے دیکھنا پڑے گا. اس لیے مجھے I believe کہ اگر آپ ایک پیس بنانے کی کوشش کر رہے ہو اور اس پیس کا بنیاد واقعی پیس ہو، اس پیس کا بنیاد افغان عوام کا مفاد ہو، افغان کے جو شہری ہے، افغانستان کے جو شہری ہے، ان کے مفاد میں ہو، اور ان کا آپ سوچ کے
ان کے حقوق کے بارے میں سوچ کے، ان کے خاتون کے حقوق کے بارے میں سوچ کے، ان کے معاشی حقوق کے بارے میں سوچ کے اب یہ سب چیزیں شامل کر کے اس پروسیس میں چلے جائے تو اس کا نتیجہ ضرور امر ہوگا، اس کا نتیجہ ضرور جمہوری ہوگا. لیکن اگر آپ ایک پروسیس امریکن صدر کے ٹویٹ سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہ افغان حکومت کو کچھ پتہ ہوتا ہے اور ایک ڈائریکٹ کنورسیشن ہو رہا ہے طالبان کے تھرو اور امریکن ریاست کے تھرو، تو پھر مجھے یہ شک ہے کہ ایسے نہ ہو، اس میں وہ بائی ان نہ ہو، اس میں وہ لیجیٹیمیسی نہ ہو، اس میں افغان کے جو شہری ہیں، افغان کے نمائندے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو اس حکومت کو، اس ملک کو چلاتے بھی رہے، جو دہشت گردی اور انتشار پسندی کا مقابلہ بھی کرتے رہے، they should be at the center of the peace process. اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہی ہوگا جیسا ہم آگے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ اگریمنٹ ہے، میرے کنسرنز بھی ہیں، مگر ہم ویلکم کرتے ہیں کہ it opens a process. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، اس کو نہ کل پتہ تھا، نہ آج پتہ ہے، نہ کل پتہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. زوار صاحب آپ کے بعد اعظم ملک صاحب کریں گے، پھر ادھر جائیں گے. بس 2 سوال پھر ادھر. پارٹی کے پولیٹیکل پہ آپ نے اعلان کیا کہ پارٹی کی پالیسی ہوگی سوشل ڈیموکریسی. اس سے پہلے شہید بیبی جان آئی ہیں ڈسٹرکٹس پہ، تو انہوں نے بھی سوشل ڈیموکریسی کی ہی بات کی تھی. لیکن پارٹی کا جو سلوگن ہے اس پر سوشلزم ہماری معیشت کہا جاتا ہے. تو یہ ایکچولی ایک روایت چل رہی ہے کہ ہم لکھتے سلوگن پارٹی لکھتی ہے سوشلزم ہماری معیشت، لیکن پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹک ہے. Very good question. ابھی برنی سینڈرز جو ہے وہ سوشل سوشلزم کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ابہام ہے نئی نسل کے لیے کہ آپ یہاں پاکستان میں برنی سینڈرز جیسا پروگرام دینا چاہتے ہیں، شہید بی بی جیسا، یا شہید بھٹو کا وہ سوشلزم جس میں نعرہ تھا کہ کیڑا آوے وہ کھاوے. تو آپ ظاہر کیجئے کہ پارٹی کی پالیسی. میں بالکل ایک تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کافی کلیئر تھی اور انہیں کو میسج ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. جہاں تک جب شہید ذوالفقار علی بھٹو بھی سوشلزم کی بات کرتا تھا تو وہ سوشلزم ایک راستہ تھا، ایک ٹرانزیشن تھا. ہم نے اٹس اے جرنی ناٹ اے مومنٹ. ہم اس کو حقیقت میں بنا رہے تھے اور وہ بھی ایک راستہ تھا اگر آپ نے اس سے آگے بھی جانا تھا. تو اب بھی اگر آپ سوشل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو تو وہ بھی ایک ٹرانزیشن ہے، ایک جرنی ہے سوشل ڈیموکریسی سے ہوتے ہوئے سوشلزم پہنچنے تک. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں ایک سوشل ڈیموکریٹک اپروچ لینا چاہیے جہاں ریاست اپنا کردار ادا کرے اپنے عوام کے اوپر وہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے، ان کے صحت کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے. اس لیے وہ پورا کا پورا ریاست کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. ہمیں ایک پریکٹیکل اپروچ لینا پڑتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جن قوتیں کے ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہر طرف پہ، جہاں تک ان کا معاشی آؤٹ لک ہے وہ بہت مختلف ہے. زیادہ تر پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں اور جو حکومت میں بھی ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس پہ یقین رکھتے ہیں کہ اوپر پہ خرچ کرے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ نیچے پہنچائے گا ضرور. ہم سمجھتے ہیں کہ this is against the facts, this is against history, this is against economics, this is against reality. ہم سمجھتے ہیں آپ سب سے نچلے طبقہ پہ انویسٹ کریں، آپ سب سے نچلے طبقہ پہ سب سے زیادہ زور دو. اگر ایک مزدور کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پیسہ ہوگا، اگر کسی نوجوان کے ہاتھ میں وہ پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ آپ کا پورا معیشت میں گھومے گا. وہ مزدور چاہے وہ اپنا بچہ کو اسکول بھیج رہے ہو یا کچھ دکان میں خریدنے جا رہا ہو یا کچھ دوسرا کام کرنا چاہ رہا ہو، وہ اس طریقے سے اوور اے براڈر اسپیکٹرم because there's more people آپ کا پورا معیشت میں چلتا ہے، اس کا فائدہ پورا کا معیشت کا بھی ہوتا ہے. اگر ہم اسی فگر کو اوپر انویسٹ کرتے ہیں چند ادارے میں یا چند انڈیویجولز میں اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے اور پھر وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہوا.
انہوں نے اپنے آپ کو بنایا, اپنا ادارہ کو بنایا ایٹ دی ایکسپینس آف دا ورکر, ایٹ ایکسپینس آف دا مزدور. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بڑے بنے, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انڈسٹری ہو, بزنس ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو sort of ان کا ہاتھ پکڑے, اور ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے, ہمارا جو انڈسٹری ہے, ہمارا جو انرجی پروڈکشن ہے, ان سے فائدہ ہو اور ان سے فائدہ بھی لے, ان کا اکنامک گین بھی ہو. لیکن جس طریقے سے ہمارا معیشت چلے وہ اس انداز سے چلے کہ ہمارا معیشت کا کام ہے عام آدمی کا خیال رکھنا. اگر آپ وہاں انویسٹ کرتے ہو, یہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم انویسٹ کرتے ہو نچلے سطح پہ ایز اپوز ٹو ایڈجسٹ دا ٹاپ, اس کا جو فائدہ آپ کا ملک کا ہے, آپ کا معیشت کا, آپ کا سوسائٹی کے لیے ہے, وہ اٹس فار مور دین ایون دی اماؤنٹ آف منی دیٹ یوز. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. آہستہ آہستہ ہم اس جرنی پہ چلتے ہوئے کئی کامیاب ہوئیں گے, کئی ناکام ہوں گے, کئی لوگ ساتھ دیں گے, کئی ساتھ نہیں دیں گے. لیکن چھوٹا یا بڑا میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پرسپیکٹیو ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پرسپیکٹیو عوام تک, عوانوں میں ہر جگہ پہنچانا ہے. اگر ہمارے ممبرز بھی کم ہو, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وہ ایک ممبر تو کھڑا ہے کہنے کے لیے کہ ایسے بھی ہونا چاہیے, کچھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موقع ملے گا. اور جب ہمیں موقع ملے گا اور ہم اس کو حقیقت میں لے کر آئیں گے, اس معاشی پالیسی کو پاکستان کی ریاست میں حقیقت میں لے کر آئیں گے, تو یہ ملک ترقی کرے گی. اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ اس ملک کے جو انڈسٹریز ہیں, بزنسز ہیں, واہ ہے. لیکن اگر اس ملک کی معیشت ترقی کرے گا تو میرے ملک کے کسانوں, میرے ملک کے مزدوروں, میرے اس ملک کے جو سفید پوش طبقہ ہے, ان کی وجہ سے یہ معیشت چلے گا. اعظم ملک صاحب اس کو ادھر آتے ہیں, ابھی ادھر آئیں گے. خاموشی اختیار کریں بھائی. ایسا کیا ہے کہ 9/11 کے بعد دو ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ نیگوشیشن نہ کر سکی, لیکن یہ تیسری گورنمنٹ ہے جو کرتار کو کریڈور بھی بنا لیتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کے دور میں یہ اتنا کامیاب معاہدہ ہوا اور وہ اس کی گرانٹر ہے بڑے زبردست. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی دو جمہوری حکومتیں وہ یہ نہیں کر سکی, یہ کر رہے ہیں ہر کام. آپ پلیز مجھے بتائیں عمران خان صاحب کا کیا کردار تھا اس پروسیس میں. آج تک میرا علم نہیں ہے, لیکن گول پوسٹ ضرور چینج ہوا ہے, گول پوسٹ چینج ہوئے ہیں. ہمارے دور میں اور میاں صاحب کے دور میں تو حقانی برے تھے, اور وہ تو بیڈ حقانیز تھے, اور ہم تو بہت برے تھے. اور جب وہ ڈو مور کہتے تھے نا, وہ اس بات کے تھا کہ آپ نے وہ حقانیز کو زیادہ نہیں پکڑے, تنگ نہیں کر رہے ہیں. اب تو سراج حقانی تو نیو یارک ٹائمز میں ایڈیٹوریل بھی لکھتا ہے. فرق یہ ہے کہ اب ٹرمپ کا الیکشن ہے, تب ٹرمپ کا الیکشن نہیں تھا, اور اسی پہ ہمارا سب سے زیادہ کنسرن ہے کہ اگر سارے اسٹیک ہولڈرز کا صرف یہ مقصد ہے, پاکستان سمیت اگر سارے اسٹیک ہولڈرز کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم یہ کام کریں اور ٹرمپ اپنا الیکشن جیتے, تو پھر نہ پیس اور اسٹیبلٹی ہوگا, نہ ہمارا ملک کا مفاد میں ہوگا, نہ اس ملک کا مفاد میں ہوگا. اور جو ہم ادھر دیکھیں گے, وہ جو نقصان ہم یہاں دیکھیں گے, وہ بہت برا نقصان ہوگا. اگر وہ بس کوئنسیڈنس ہے اور ہم واقعی پیس اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, تو جیسے بھی ہو, جو بھی ہوا ہے, اس ونڈو کو ہمیں نہیں انڈرمائن کرنا چاہیے. اور امید رکھنا ہے, ہم سب کو وہ امید رکھنا ہے کہ وہ جو پیس پروسیس, انٹر افغان ڈائلاگ, افغان اون اینڈ افغان لیڈ پیس پروسیس, وہ جو سب سے اہم بات ہے, وہ ہم سب دعا کریں کہ وہ صحیح طریقے سے چلے, افغانستان کے عوام کے مفاد میں چلے, کسی کا الیکشنز کے ساتھ متعلق نہ ہو. جی افضال صاحب. چیئرمین صاحب, آپ نے لیفٹ کے حوالے سے بہت باتیں کی, تو آج بھی ایک آرڈر ہوئے ہیں صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے جو آپ کا فلیٹ جو ہے وہ ضبط کرنے کے آگے کی ہے. اب تو آئی تھنک یہ اتنا مذاق ہو گیا ہے
کہ میرا پنجاب کے ٹرپس تو بہت قیمتی پڑ رہے ہیں. جب میں ادھر کے کوئی پروگرام بناتا ہے ہمارا لائرز کا فیس میں کوئی اضافہ ہونا پڑتا ہے. لاسٹ ٹائم میرا اپنا نیب نوٹس، اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی نیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، قانون کے مطابق مقابلہ کریں گے، ہم آئین کے لا اینڈ آرڈر لا کے مطابق مقابلہ کریں گے. لیکن جیسے میں کہہ رہا ہوں نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اور اگر آپ اپنا جو یورپین یونین کا جی ایس پی پلس کا لیٹسٹ رپورٹ ہے نا وہ ذرا پڑھیں، اس پہ ایک پورا سیکشن ہے نیب کے اوپر. اور اگر نیب چیئرمین میں کوئی شرم ہوتا وہ سیکشن کے اوپر بس استعفیٰ دیتا کہ ایک ایسے ادارہ یورپین یونین کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ سیاسی انتقام کر رہے ہو اور صرف حکومت کا کام کر رہے ہو. نا ہم کہتے ہیں کہ نیب و معیشت نہیں ساتھ ساتھ چل سکتے. ایک اور ایگزامپل ہے جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑا اپرچونٹی ہے. یہ پاکستان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی محنت جدوجہد کی وجہ سے ہم نے یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کو دلوایا جو دوسرے ممالک جیسے بنگلہ دیش کے پاس تھا لیکن ہمارے پاس نہیں تھا. ہم نے یہ دلوایا اس بنیاد پہ کہ ہم ایک دہشت گردی کا شکار ملک رہے ہیں. ہم اپنے قانون سازی میں انسانی حقوق کے بنیاد پہ تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، جمہوریت بھی ہے. تو اس لیے آپ ہمیں اسپیشل ایکسیس دے دیں. اور پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی گڈز کے لیے یورپین مارکیٹ میں ہمیں اسپیشل ایکسیس ملا. آج وہ خطرہ میں ہے، آج وہ خطرہ میں ہے. اس لیے نیب جیسے سیاسی انتقام غیر جمہوری کام چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے عوام کے جانوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اس طریقے سے، پاکستان کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اس طریقے سے. اور جب تک یہ سیاسی انتقام چلتا رہے گا ہم نہیں، وہ ان کا حقیقت سامنے آتا رہتا ہے اور اس کا نقصان یہ حکومت، نیب والے، باقی سب عوام کو جواب دینا پڑے گا. کہ جب عوام میں کہ بجلی کے بل میں اضافہ ہو رہا ہے، کھانے پینے کے اشیاء میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ حکومت ان کا مسائل حل کرنے کے بجائے اپوزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ آمرانہ حکومت ہو یا عوامی حکومت ہو، کسی کی حکومت کے لیے اٹس نان فیزیبل. جاوید ترکی صاحب وزیر کا یہ فرمائیے گا کہ جو قضیہ ہے اس پر تو ایک ایگریمنٹ ہو گیا. پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پر تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان شمار ہے، لیکن ایسٹرن بارڈر پر انڈیا کے ساتھ ٹینشن اس طرح برقرار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ کیا رکاوٹیں ہیں جو درمیان میں حائل ہیں کہ پاکستان انڈیا کے نارملائزیشن اس میں وہ حائل ہیں اور یہ کب تعلقات جو ہے محبوب کر سکتا ہے؟ سر جی آپ کو یاد ہے، آپ سب سے شروع میں جب مودی بھارت کے فیڈرل لیول پہ اپنا سیاست اس کا سیاسی دور شروع ہوا، میرے کچھ میڈیا صحافی اور کچھ لیفٹ کے لوگ میرے ساتھ ناراض تھے کہ میں مودی کے خلاف اس قسم کی باتیں کیسے کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ امن چاہتی ہے، ہمیشہ بھارت کے ساتھ امن چاہتی ہے، اور آپ جا کے مودی کو اتنا برا بلا کہہ رہے ہو. لیکن میں اس لیے کر رہا تھا اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کی تحریک میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اپنا بنیاد بھی ڈالا، اور اس جدوجہد کو ہم اون کرتے ہیں. اور جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مودی کوئی واجپئی نہیں تھا، مودی کا اپنا ماضی تھا جو بچر آف گجرات کہا جاتا تھا. اور اگر ہم آج مسلمان ممالک، مسلمان سیاسی جماعتیں اس بچر آف گجرات کو لیجٹمیسی دیں تو خدا نہ خواستہ وہ اس لیجٹمیسی کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے. افسوس کے ساتھ اس وقت کبھی وزیر اعظم نے اس اوت پہ جانے کا فیصلہ کیا، اور یہاں اینی وے جو بھی اس پہ بحث نہیں کرے، لیکن لیجٹمیسی اور انٹریکشن تھا. ہمارا نیا وزیر اعظم نے بھی بڑے اچھے الفاظ میں یہاں تک کہ مودی کی کیمپین میں کہا، کیمپین کے دوران، کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وزیر اعظم بنیں گے اور ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی
جو وہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا RSS کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کو صرف آج ہی پتہ چلا. ہم نے اس کو بڑے پہلے پہچانا تھا، اور آج بھی اگر اس کا حل نکلنا ہے تو عمران جیسا منافق نہیں نکال سکتا جو کہ ایک دفعہ کہتا ہے الیکشن جیتو، دوسرا دن کہتا ہے یہ تو نازی. ایسا نہیں چلتا ہے. آپ کس منہ کے ساتھ، اگر ہم نے کیس لڑنا ہے، میں نے کیس لڑنا ہے، آپ نے کیس لڑنا ہے انسانی حقوق کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے، کشمیر کا خود مختاری کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں مودی نے سیاسی انتقام پہ بھارت میں گرفتاریاں کیے ہیں، کہ مقبوضہ کشمیر میں گرفتاریاں کیے ہیں. مگر آپ پاکستان میں بھی آپ کا سابق وزیر اعظم اور سابق صدر بھی جیل میں ہیں. ہاں میڈیا پہ پابندی لگی ہے، ہاں لیکن آپ کا میڈیا پہ بھی پابندی لگی ہے. تو ہمیں اگر یہ انسانی حقوق کا جدوجہد لڑنا ہے کشمیریوں کے لیے، خود مختاری کا جدوجہد لڑنا ہے، رائے شماری جو میں سمجھتا ہوں انسانی حقوق سے زیادہ ہمیں رائے شماری پہ بھی اہمیت دینا ہے، لیکن اس حکومت نے انسانی حقوق کو اس کا کارنر سٹون بنا دیا. تو پھر آپ نے اپنے طرف بھی غور کرنا ہے کہ آپ کا انسانی حقوق کا سچویشن کیا ہے. کشمیر پہ ہم نے اپنا ہیومن رائٹس کمیٹی میٹنگ میں بھی اٹھایا تھا کہ ایک UN کی طرف سے انسانی حقوق پہ رپورٹس ہیں کشمیر کے لیے، جس پر پاکستان نے آج تک عمل نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کرو، آپ اپنی طرف کرو اور ان کو مجبور کریں کہ وہ ان کی طرف بھی کچھ کرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں جو انیشیٹوز ہیں ہم لے سکتے تھے، انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے، لیکن شاید عمران کی کانسٹنٹلی چینجنگ سٹانس میں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی اس کو سیریسلی نہیں لیتا. ذوالفقار علی مہتو صاحب کے بعد بھٹی صاحب کریں گے، اس کے بعد بھٹی صاحب آپ کریں گے. دو انڈیکیٹر جو ہے پاکستان کے خطرناک ہے. 94% جی ڈی پی پاکستان کا نیٹ جو ہے ہو گیا، اور پاکستان کی جو شاید واحد معیشت ہے جس کا سائز کم ہے $41 بلین لاسٹ 18 months. 60.5% معیشت کی سائز کم ہوئی ہے، گروتھ کم ہوتی ہے، لیکن یہ خطرناک چیزیں ہوئی. تو اس میں آپ نے اسٹریٹجی اپنی بتا دی ہے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں آپ چین آئے ہیں، پنجاب کے عوام آپ سے کوئی کوئی تو بھی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بینظیر بھٹو شہید ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب انہوں نے اس بات پہ اگری کیا تھا کہ کالا پاک ڈیم پہ وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو اگلے ایشوز ہیں 91 کی واٹر بورڈ ہے، وہ وہی کی وہی کھڑی ہے، سندھ سے واضح آتی رہتی ہے. Would you like to renegotiate on the water board? I think آپ کا کویسچنز بہت اچھی کویسچنز ہے اور ضرور ہے کہ ہم جواب دیں. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کا جو واٹر اسکیرسٹی ایشو ہے اس کا ہم حل نکالیں. پاکستان کے عوام کو، پنجاب کے عوام کو، پورا پاکستان کے عوام کو وہ پانی دے. اپنا جو پوزیشن ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ، وہ اس سنجیدگی کے ساتھ لڑے. نا اس میں کافی مسئلے ہیں. میں ادھر سے شروع کرتا ہوں کہ آپ صوبائی حکومت کے بجٹس پچھلے 10 سال اٹھائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں سب سے زیادہ اسمال ٹو میڈیم اسکیل ڈیمز بنائے ہیں، رین اسٹوریج ڈیمز بنائے ہیں. رن آف دا ریور ڈیمز جو ہے آج کل کا دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ دوسرے ممالک ہو، جہاں دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز ہیں، وہ ایکچولی رن آف دا ریور ڈیمز کو توڑ رہے ہیں. لیکن ہم جو بھی کنسنسس بنتا ہے ٹو میکسیمائز ٹو ڈیل ود آر واٹر اسکیرسٹی ایشوز، پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کو تیار ہے. جیسے ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے سب سے زیادہ ڈیمز کھڑے کیے ہیں، ہم نے سب سے زیادہ لائننگ کیا ہے اپنے کنالز کے. تو اگر آپ کے حکومت آپ سے سنجیدہ ہے، اگر پختونخوا کا حکومت ان کے عوام کے ساتھ سنجیدہ ہے، تو وہ پہلے ہمارے ساتھ مقابلہ کرے کہ جتنے اسمال ڈیمز سندھ میں بنے ہیں وہ بنائیں، جتنے کلومیٹرز لائننگ آف دا کنال سندھ میں ہوئے وہ کریں. پھر ہم دوسرے ڈیمز پہ بھی بات کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں.
وہ بڑے بڑے ڈیمز کی بات کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے نہ پیسہ ہے، نہ پولیٹیکل ول ہے، نہ ابیلٹی ہے ڈیلیور کرنے کے لیے. اور جو چھوٹا کام جلدی میں ہو سکتا ہے، جس کے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، رین اسٹوریج ڈیمز. ہمارا تو 1 سال کے بعد رین آ جاتا ہے سندھ میں اور ہمارا ڈیمز بھر جاتے ہیں. آپ کے ہاں تو ہر دوسرا دن ایک بارش ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس پہ زور دیتے، اس کے سب سے زیادہ فائدہ شاید پنجاب کے عوام کے ساتھ ہوتا. لیکن جیسے آپ کو پتا ہے، ہر عامر، ہر سلیکٹڈ اس ملک کے جو پانی کے حقوق پہ بھی سودا بازی کرتے آتے ہیں. آپ کے پاس پنجاب کیوں آپ کا نام ہے؟ 5 تھے نا، 5 3 کا کیا ہوئے؟ کون سا ملک 3 ریورز بیچ دیتے ہیں اپنے دشمن کو؟ پھر ایک دوسرا عامر آیا، اس نے بھی ویسٹ آف دا ریور کنٹرول بھارت کو دے دیا. ناؤ جو واٹر اگریمنٹس آپ بات کر رہے ہو، وہ بھی سلیکٹڈ کے دور میں بنے، سٹیکس کے ساتھ نہیں بنے. اس کے باوجود ہم مانے 1999 کا واٹر ریکارڈ، باوجود آج ہم کہہ رہے ہیں چلے ہم اس وقت مخالفت کرتے تھے کہ اس میں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، ہم نے مل کے پالیسی بنانا ہے، لیکن وہ پالیسی بند کیا. اب ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ وہ پالیسی پہ عمل کرے، لیکن وہ پالیسی پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، اس کا بھی وائلیشنز ہو رہا ہے. نہ وہ صحیح ہے، آپ کر سکتے ہو. سندھ کی جو انڈس ہے، جو ڈیلٹا ہے، وہ مر رہا ہے. اب کلائمیٹ چینج آگے جا کے باقی پاکستان کے لیے خطرہ ہوگا. کلائمیٹ چینج تھٹا اور سجاول اور بدین کے کوسٹ لائن پہ حقیقت ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے عورتیں مر رہے ہیں. The land is receding. پانی. اور ہمارا آرگیومنٹ کیا ہے انڈیا کے ساتھ کہ لوور ریپرینین کا حق مان لو. رورل ریپرینین پاکستان لوور ریپرینین ہے اور ہم نے لوور ریپرینین کا بنیادی پہ ان سے کیسز لڑتے ہیں، اور یہاں آ کے ہمارے اپنے لوور ریپرینین کے لوگوں کا حق مارتے ہیں. تو یہ چیزیں مذاق نہیں ہوتا. Pakistan is going to be water scarce by 2025. There's nothing you can do about it. And there are already districts in Pakistan that are water scarce. ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم نے پانی کا صحیح استعمال سے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے چھوٹے ڈیمز بنانے، میڈیم ٹرم ڈیم بنانے، ڈیمز جو کہ بارش واٹر کلیکشن ڈیمز بنانے ہیں. لائننگ آف دا کنالز بھی کرنا ہے. عوام میں وہ شعور پیدا کرنا ہے کہ کیسے ہم اپنا پانی کا صحیح استعمال کریں. ہمارا زراعت کا سیکشن میں ہیوی سبسڈیز کے تھرو، ہیوی سپورٹ کے تھرو کنال کے بجائے ڈرپ اریگیشن پہ لے آنا پڑے گا، واٹر کنزرویشن پہ لے آنا پڑے گا. ہمارا پورا موسمی تبدیلی کو مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا زراعت کو بچانے کے لیے ان کا اسکیڈولز کو ریویو کرنا پڑے گا. نیا سائنٹسٹ کو نے لوگوں کو لے آنا پڑے گا. ہمیں بتانا پڑے گا کہ اب ہمارا موسم جیسے تھا پچھلے 50 ایئرز ایسے نہیں چلتا. نیا موسمی تبدیلی کے مطابق ہم کیسے اپنے اناج اگائیں. تو کمپریہنسو پالیسیز کی ضرورت ہوتا ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے. نعرہ بازی نہیں. کالا باغ کے شور مچاتے ہوئے ایسے نہ ہو کہ پاکستان کے غریب عوام پیاس سے نہیں. تھینک یو. بٹی صاحب آپ کے بعد ناصر صاحبہ کریں گی. خواتین کی نمائندگی ضروری ہے. بس میں نے دیکھ لیا سب کو. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ چائنا سے شروع ایران میں بھی آیا اور ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکے اور زائرین بھی اس وقت جو ہے ایران میں بڑی تعداد میں جو ہے موجود ہے، جن کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا. آپ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی کہ 22 کروڑ عوام میں سے 4 بندے انہوں نے سفر کیا کورونا سے اور ان کو وہ بھی سسپیکٹ کیسز جو ہے وہ تھے اور ان میں سے اب 2 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا. کس I don't know, please let's be accurate. ہمیں ایکوریسی کے ساتھ کورونا کے بارے میں بات کرنا چاہیے. جہاں تک مجھے پتا ہے at the very least 2 cases have been confirmed. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. دنیا بھر میں دیکھ لیں جہاں یہ ایشو آیا ہے چیف ایگزیکٹو سے لے کے منسٹری لیول تک ہم سیریسلی لے رہے ہیں. جب سے پہلا پیشنٹ کراچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تب سے چیف منسٹر سندھ پریس کانفرنسز ہر ڈے اس کا ٹاسک فورس کا میٹنگ کرونا پہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں.
پیشنٹس یا لوگ جو آئے تھے ایران سے ایسیٹرا. وہ دوسرا پیشنٹ جو نکلا اسی سرچ کی وجہ سے نکلا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کتنے پیشنٹس آئے ہیں ایران میں, ان میں سے 900 آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, اور 900 میں سے 2 بیمار کے 2 were showing sickness symptoms, ان 2 میں سے ایک انفارچونیٹلی نکلا اور آپ کا دوسرا پیشنٹ. بڑا سیریسنس کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی لیول پہ ہمارا ہیلتھ منسٹر تو ہے, لیکن اگر آپ امریکہ کو دیکھتے ہو تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پورا اونرشپ کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہا ہے. اگر آپ ہر ممالک میں دیکھو گے ٹاپ لیڈرشپ اس کو سیریس کے ساتھ, عوام میں خوف پھیلا ہوا ہے, ان کو آپ کو یقین بھی دلانا پڑے گا, اور جو کام کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو, عمران خان صاحب کو, اس کو اتنا اہمیت دینا چاہیے جتنا مختلف ممالک میں اہمیت دیا جا رہا ہے. اور جیسے پاکستان میں کیسز کے اضافہ ہو, ہم اپنے عوام میں وہ اویئرنیس ہو, وہ پریپریشن ہو, تاکہ ہم وہ پینک نہ پھیلائیں. انشاءاللہ تعالی یہ بیماری جو ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے, مقابلے کریں گے, لیکن امید ہے کہ جتنا سیریسنس چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ اس ایشو کو دے رہا ہے, اتنا ہی سیریسنس وفاق کو دینا چاہیے. جی ناصر صاحب. ٹف ہی کوشچنس کرتے ہیں, وہ کرنا چاہیے. آپ کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں میرا اردو کی بہتری کے لیے, ان کے پاس ان کو نہ دو. کریڈٹ آپ کا ہے, آپ کا پریس کانفرنسز کا ہے. بار بار مجھے سخت سوال پوچھنا ہے, پھر میرا وکیبلری میں اضافہ اسی طریقے سے. ایک منٹ اگر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں نا, سارے چینلز جو ہے اس کا جواب ضرور دے گا, میرا باقی سوال کا جواب نہیں دے گا. تو آپ کا جواب جو ہے, آپ کا سوال جو ہے وہ اس کا جواب ہی نہیں دے گا. رانا صاحب چلے, تھینک یو ویری مچ. اب بیٹھے, ایک تقریب ہم نے کرنی ہے. ایک منٹ, ناصر شاہ صاحب کا یہاں ہے, اس کا فائدہ ہم نے 2 چیزیں, چیئرمین صاحب ایکسکیوز می, ہم نے 2 چیزیں, وہ ظاہر ہے چیئرمین صاحب کو اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اپنی جگہ پہ تشریف رکھنا ہے, ہمیں تقریب کرنی ہے, ہمیں سوینئر دینا ہے اور آنری لائف ممبرشپ کا سرٹیفکیٹ انہیں دینا ہے. چھوٹی سی تقریب ہے, آپ اپنی جگہوں پہ بالکل بیٹھے رہیے. تو اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمارے 5-6 لوگ جو چلے گئے اس زندگی سے, ان کی کفالت بچوں کی کچھ سندھ گورنمنٹ بھی کرے, تو کنٹریبیوشن اپنا دے, اور وہ کچھ اعلان کرنا چاہتے ہیں. مہربانی فرما لیں کہ ذرا سن لیں. جی سر. جی چیئرمین صاحب. جی, ہم سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جمہوری اداروں کے ساتھ دیتے ہیں. تو امید ہے کہ وسائل کی کمی کے باوجود ناصر شاہ صاحب پورا کوشش کرے گا اور آپ کے ساتھ اس جمہوری اداروں کو بھی مضبوط کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ جو یہ انسیڈنٹس ہے, جو بڑے افسوسناک انسیڈنٹس ہے, اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ایک دعوت دینا چاہوں گا, جو ہمارے پریس کلب لاہور کے ممبرز ہیں, خاص طور ان لوگ جو ہمارے سب سے سخت تنقید کرتے ہیں, آپ کو اور آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ سندھ آئیں, اور آ کر دیکھیں کہ 10 سال میں کیا تبدیلی ہوا ہے. آپ, میرا انفارمیشن سیکریٹری بھی یہاں ہے. مسائل ہے ہر جگہ, آپ کے پنجاب میں بھی ہیں, لیکن جتنا تبدیلی ہوا ہے سندھ میں پچھلے 10 سال میں, شاید کسی دوسرا صوبہ میں نہیں ہوا. آپ یقین اب نہیں کریں گے, لیکن جب ناصر شاہ صاحب آپ کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ یقین بھی کریں گے. شاہ صاحب اگر مائک پہ کچھ اناؤنسمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کا اسکرپٹ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. چیئرمین صاحب کا حکم سلام ہوتے اور اناؤنسمنٹ کے لیے صدر صاحب سے مل لیتے ہیں. باقی جن کی سب ہوئے ہمارے جو جن کی فوتگی ہوئی ہے, جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ان کے اہل خانہ کے ساتھ بھی ملیں گے, ان کا مکمل طور پر ان کو سپورٹ کریں گے.
جس طرح میرے چیئرمین نے آپ سب کو دعوت دی ہے, آپ آئیں, آپ کا پورا ٹور ارینج کریں گے, اور جو جو وہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے پروجیکٹس کیے ہیں مختلف, خاص طور پہ ہیلتھ, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر, اور بہت جو پاورٹی ریڈکشن کے لیے ہمارا ایک بڑا انقلابی پروگرام وہاں پہ SRSO کے تحت چیئرمین صاحب کے حکم پہ جو وہاں پہ ہوا ہے, جس میں لاکھوں خواتین مستفید ہوئی ہیں, اور بھی اسی طرح کے بہت سارے پروگرام ہیں. تو آپ وہاں پہ ضرور تشریف لائیں, ہم پورا ارینجمنٹ کریں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ چیئرمین پیپلز پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب, اور تمام لیڈران جو آئے یہاں پہ. میں بہت ممنون ہوں چیئرمین صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری خواہش پر آپ یہاں تشریف لائے, اور یقین جانے کہ آج وہ مجھے 94 بھی یاد آ گیا جب یہاں بی بی شہید آئیں, اور وہ ایک نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ آئیں. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو شروعات ہے انشاءاللہ تعالی لاہور کے اور پنجاب کے جو صحافی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور آپ کے انشاءاللہ شانہ بشانہ ہوں گے, چونکہ ہمارے آپ سے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تعلقات میں اضافہ ہو. شاہ صاحب نے بھی ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب کے صحافی, پنجاب کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے. بہت شکریہ. میں آپ کو یہاں پہ آنے کا بےحد آپ کا مشکور ہوں, اور اس خواہش کے ساتھ کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں, آپ انشاءاللہ بار بار رہیں گے, اور یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. بہت شکریہ. یہ ہم اب سے تشریف رکھیں, ہم ایک تقریب کر لیں. پہلے اسٹیل بنا لیں, پھر پیچھے کیمرے والے بنا لیں. پہلے اسٹیل بنا لیں, پھر کیمرہ مین بنا لیں. سر ابھی ٹھہر جائیں, پیچھے کیمرے والے بنا لیں. الیکٹرانک میڈیا, اوکے پیچھے الیکٹرانک میڈیا بنا لیں. ہو گیا وہ سرٹیفکیٹ آپ آپ کی جو بہت اب آپ ہمارے ممبر ہیں, آپ کا بڑا رائٹ ہے کہ آپ نہیں سمجھا تھا.